اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو میرے یوٹیوب چینل وظائف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کا جو وظیفہ ہے جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے، کوئی بھی حاجت ہو آپ کی، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ 4 رکعتوں کا ہے، آپ کو 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اب یہ وظیفہ کس کس چیز کا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وظیفہ اس چیز کا ہے کہ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا آپ کو جاب نہیں مل رہی، یا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی محبت آپ کو نہیں مل رہی، یا آپ جہیز خریدنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں، یا آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں، آپ کو ویزا نہیں مل رہا، یا خاوند بیوی کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، یا اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے، بدتمیز ہے، گستاخ ہے، یا سسرال والوں سے تنگ ہیں، آپ وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں، بہن بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے، یا آپ ایگزامس میں پاس ہونے کے لیے وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں، اچھے نمبروں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور سب ہر جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ اس کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجتہ پڑھنی ہے۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے لیے وقت ویسے عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بہترین وقت یہ ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم پڑھیں، اور جائے نماز پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، اور اگر خوشبو لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور جہاں تک اس وظیفے کی یقین کی بات ہے، تو شاہ ولی اللہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا ہے، لکھا ہے انہوں نے کہ جس کو شک ہو کہ یہ پڑھنے کے بعد میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ آیات نازل فرمائی ہیں، جو کہ آپ کو جو یہ وظیفہ ہے اس میں جو آیات ہیں، وہ جہاں قرآن پاک میں جہاں جہاں نازل فرمائی ہیں، اس کے بعد یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجتہ کی نیت کر لیں، پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے آپ کھڑے ہوں اور نیت کریں، اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے 100 دفعہ۔ آیت کریمہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہی ہوں کہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب وہ کیسے پڑھنی ہے، چاہے تو آپ انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح رکھ لیں، جس طرح بھی، لیکن آپ نے عدد کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ پورے 100 مرتبہ ہی پڑھنی ہے، نہ زیادہ نہ کم، کیونکہ دیکھیں عدد میں کوئی تو ایسی برکت ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الحمدللہ 33 بار پڑھنی ہے، اللہ اکبر 34 بار، سبحان اللہ 33 بار۔ اسی لیے آپ نے بھی عدد کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ پہلی رکعت پڑھ لیں تو دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں، اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر رکوع میں جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر تشہد میں بیٹھیں گے، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد، دوسری رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، دوبارہ سے سن لیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ تیسری رکعت پڑھ لیں، یعنی رکوع سجود کر لیں، پھر جب چوتھی رکعت میں آپ کھڑے ہوں تو اس میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع سجود کر لیں، سلام پھر لیں، 4 رکعتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اور اب جب آپ کی 4 رکعتیں پوری ہو گئی ہیں تو اب آپ اپنا سر سجدے میں ڈال کر 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اور اس ساری عبادت کو شروع کرنے سے پہلے بھی 100 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھیں گے، اور 100 مرتبہ بعد میں بھی، مطلب جب آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں گے اس کے بعد بھی آپ نے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دعا کر لیں، اور جب آپ سجدے میں جائیں، سب ربی انی مغلوب فانتصر پڑھ رہے ہو، تب بھی آپ اپنی حاجت کو اپنے دماغ میں رکھیں اور اللہ سے التجا کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ وظیفہ امام کعبہ نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے بتایا ہے، اور 18 لاکھ لوگوں نے اس وظیفے کو دیکھا ہے۔
میں نے خود بھی 2 بار یہ وظیفہ کیا اور الحمدللہ میری بھی حاجت پوری ہے، سخت سے سخت ترین بھی آپ کی کوئی حاجت، آپ کی مشکل ہے، وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور اب آپ اس وظیفے کی اجازت لینے کے لیے، جس نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اجازت لینے کے لیے اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، تب آپ کو اجازت مل جائے گی۔ شکریہ۔